کے حوالے سے، کیونکہ یہ ذی-قعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ذوالحجہ 1441 ہجری شروع ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عبادت جڑی ہوئی ہے، عید قربان کی قربانی، سنت ابراہیمی علیہ السلام۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں آج ہم نے ایک اسپیشل مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے تھے۔ آلموسٹ یہ 50 کے قریب سوالات ہیں۔ قربانی کا ہر طرح کا قدیم اور جدید مسئلہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی کور ہو جائے گا۔ اس مجلس کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک بھی ایسی بڑی کیوری نہیں ہوگی قربانی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالی جو کسی کی رہ جائے۔ تو اللہ کا نام لے کر 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے 1-to-1 سوال کریں۔ جی ندیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، دین اسلام میں عید کی قربانی کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور اسے سنت ابراہیمی علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو عید قربان کی قربانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی۔ قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک میں کرامت عرض کر دوں۔ ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے نا، یہ 124 نمبر مجلس، اور یہ اچانک ہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی-قعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد ذوالحجہ 1441 ہجری شروع ہو جائے گا۔ آج کی ہماری یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ 19 جولائی 2020 کی ہے، تو آلموسٹ یہ 21 جولائی کو امید ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اچانک سب کچھ ہوا، اور پھر ہم نے پچھلے ہی ویک میں یہ فلوٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ گروپس میں کہ پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے جائیں تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے۔ یہ 50 کے سوالات ہم اکٹھے کیے، تو میرے دل میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ 125 نمبر مجلس ہوتی، کیونکہ یہ ہماری اسپیشل 124 نہ ہو۔ پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں قرآن حکیم میں کوئی صورت ایسی کھولوں جس میں 124 نمبر آیت مجھے ایسی ملے جس کا تعلق ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو، اگر ڈائریکٹ نہ بھی تو انڈائریکٹلی ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ سورۃ البقرہ جب میں نے کھولی نا، تو اس کی آیت نمبر 124، اور ہماری آج کی مجلس بھی مجلس نمبر 124، وہ اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124، اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام باتوں میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارا جب بھی آزمائش کی گئی، وہ آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ اسی آیت ہے۔ تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم، ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں نا، ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچ، بنی اسرائیل میں پہنچا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور یہ سارا معاملہ آگے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دین ابراہیمی، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے، اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہیں، مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ۔ انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اسپیسیفکلی تو یہ حج والوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، صاحب استطاعت نہیں، تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا عید قربان کی قربانی کی صورت میں۔ تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اس کا ذکر سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ موجود ہے۔ پارہ نمبر 23 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی، اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے، ہجرت انہوں نے اختیار کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔
87 ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بے اولاد ہے، 87 سال، بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے، 80 پلس ہے۔ اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے۔ 87 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے، اور وہ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا، 99 ایئرز ان کی ایج ہو چکی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی، بڑا صابر بچہ تھا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12 سال کی اس کی عمر ہوئی۔ اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے، ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں، کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن اہل سنت میں ہی ایسے ائمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہے، اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے۔ بلکہ المستدرک الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی، اگرچہ ان کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر امام طبری، ابن جریر طبری، جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے طبری کی تفسیر کہا جاتا ہے، اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسحاق ہے۔ اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچوئل بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے۔ مولانا مودودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی، چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا، اسماعیل تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا، اسی پہ ایمفسائز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہتا۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی توکل کے اوپر۔ قال یا ابت افعل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزری ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزر۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ اب دونوں کا ذکر، یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی، اسماعیل ہوں یا اسحاق کوئی بھی، دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا۔ وتلہ للجبین، اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے، ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے، تو میں دیکھوں بھی نہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے این اس موقع پہ جب وہ چھری چلانے لگے، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی، بس وہ آخری لمحہ تھا نا، ادھر تک اللہ تعالیٰ لے آیا ایج کے اوپر جا کے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی۔ یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ آزمائش کتنی بڑی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اس سے فدیہ اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا، یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔
انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں، خاص بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا. اسی کے تحت یعنی مولانا مودودی کا موقف ہے، چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے. تو قرآن میں یعنی جو تورات میں حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، مہیمن اس پہ نگہبان تو یہ والی کتاب ہے، تو اس میں جو اشارہ ہے وہ حضرت اسماعیل کی طرف ہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس قربانی والی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا، حج کی شکل میں بھی باقی رکھا اور عید قربان کی شکل میں بھی باقی رکھا. اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کی قربانی کا ذکر کیا ہے اور اس قربانی کو شاعر اللہ تعالیٰ نے ڈکلیر کی. اور یہ والی جو ہم جس قربانی عام جو عید قربان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اس پہ تو پوری صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کا نام لے کر قربانی کرو اور نحر کرو. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں جی، جو اس امت میں باقی ہیں سنت ابراہیمی کی شکل میں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کٹ فرما دی. سورۃ الحج میں قربانی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو چیک کرتا ہے. اسی کو سپورٹیو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کی ہے، اس کا اخلاص اللہ کے لیے کیا. تو اس حوالے سے ایک آخری بات میں کر دوں، پھر انشاءاللہ اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہمارے نبی کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا، قرآن میں کہی جائے. سورۃ الانعام کے اندر بڑی وہ وجد امیز آیات ہے اس کے اینڈ پہ، چونکہ سورتوں کا اینڈ بڑا جاندار ہوتا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرما دو بے شک میرے رب نے میرے رب نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم. دین القیم ملت ابراہیم حنیف، یہ دین وہ ہے جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، جو کھڑا ہے ابراہیم کی ملت، جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں. سب سے بڑی ڈگری یہ ہے قیامت والے دن. کہنے کو تو یہاں پہ لاکھوں دعوے دار ہیں ہم شرک نہیں کر رہے، لیکن خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا. تو اس درجے میں کہ دنیا کا کوئی گناہ بھی دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں شرک کے شجر خبیثہ کی کوئی شاخ بنتا ہے. تو ہر اعتبار سے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ ڈگری دی ہے. وما کان قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی فرما دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربان، ومحیایا ومماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. وبذالک امرت لا شریک لہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے. وانا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلا مسلم میں. انہی آیات میں جو ہے نا، قل ان صلاتی و نسک، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے. اب آپ ذرا اس کو ریلیشن شپ دیکھیں. قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا. اللہ یہ جینے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. زندگی میں آپ نے نماز قائم رکھنی ہے تو آپ زندہ ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. حضرت موسیٰ کو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے. تو زندگی کیا ہے؟ نماز. ان صلاتی و نسکی، اور دوسری چیز کیا تھی؟ قربانی. تو قربانی کا تعلق اس کے ساتھ موت ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، نماز کا تعلق حیات کے ساتھ اور قربانی کا تعلق موت کے ساتھ. سر یہ جو آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جانور کو قربان کر کے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہا ہوں کہ اوریجنلی تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اللہ کے لیے تو ہم کریں گے. یہ جانور تو ایک سمبل کے طور پہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑی، کیونکہ اللہ تو ادھر اپنی جان کی بات کر رہا ہے نا. ومماتی، میری موت اللہ کے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. تو سر قربانی کا جو فلسفہ ہے نا، یہ
بڑا یعنی حج کا ایک ایک آپ رسم کو دیکھیں نا، جو جو اس میں رسومات ہمیں سکھائی گئی ہیں، ایک ایک جو مناسک کے اندر چیزیں آتی ہیں، وہ ہر ایک کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے۔ سب سے بڑا تو احرام ہی دیکھ لینا جی، کفن کی علامت ہے جی، آپ نے انسلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی غریب ہے امیر ہے، سب کا سب ایک ہی لباس کے اندر۔ یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، چونکہ آج ہم قربانی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہوئی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کیٹاگوریکلی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ نے انڈورس۔ آپ دیکھیں سورہ نجم میں آئے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے اپنے رب کا۔ ابراہیم اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا، یہ وفا ان کی ہر زندگی کے لمحے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آج یہ کرامت ہوئی ہے جی، 124 ہماری مجلس تھی، قربانی پہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کرامت یہ ہوئی کہ ہم نے پچھلے ویک ویسے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ جس طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منقبت پڑھوائی تھی، تو ہم ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی منقبت، مجھے شعیب بھائی نے کہا کہ اس طرح ہے میں تیار کروں، میں نے کہا جی کریں۔ تو اللہ کی طرف سے دوسری کرامت ہوئی کہ وہ آج ہی ہم نے پڑھوائی ہے وہ منقبت، جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر۔ تو یہ دو کرامتیں اللہ کے فضل سے جمع ہوئی ہیں، لہذا ہم کرامتوں کو مانتے ہیں، منکر نہیں ہے۔ تو ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے چائے کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 19 جولائی 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 124 جو اسپیشل قربانی سے ریلیٹڈ ہے، اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ جاری ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جی جناب۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، حج کے موقع پر دی جانے والی قربانی اور عید قربان کے موقع پر دی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، عام لوگوں کو اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ دو الگ سے قربان، اصل قربانی تو وہی ہے جو حج کے موقع پہ دی جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ صاحب استطاعت لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، باقی لوگوں کو سنت ابراہیمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ کے طور پہ، عبادت کے طور پہ یہ چیز دے دی، عید قربان کی قربانی۔ حج کی جو قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الہدیو یا ہدی، ہم اردو میں بولتے ہیں، اور جو عید قربان کی قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الاضحیہ یا اضحیہ، اضحیٰ، عید الاضحیٰ، یہ وہی لفظ قربانی والی عید۔ تو یہ دو قربانیاں آج کی ڈیٹ میں تو یقیناً یہ الگ ہے، لیکن سنت ابراہیمی کے طور پہ اصل میں یہ قربانی حج کے موقع پر تھی، اور وہ بھی حج قران اور حج تمتع کے لیے، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو کوئی ایک سفر میں حج کے دوران عمرے سے نفع اٹھائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی دینی ہوگی، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ 10 روزے رکھے گا۔ 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی وہ ذوالحجہ کے جو دن آتے ہیں پہلا عشرہ، اس میں بھی 10ویں تاریخ کو چھوڑ کے، اور 7 روزے گھر آ کر، پھر آیا تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ اور اس میں سورۃ البقرہ میں یہ بھی آیا کہ جب تک تمہاری قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے تم اپنے سر کے بالوں کو نہیں مڈا سکتے، احرام سے آزاد نہیں ہو۔ اسی لیے حج قران مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حج قران میں آپ جانور ساتھ گھر سے لے کے جاتے ہیں، تو جب تک وہ جانور قربان نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ اب حج میں بڑے دن پڑے ہیں، آپ عمرہ کر کے بھی احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حج بھی نہیں کر لیں۔ جبکہ حج تمتع میں یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے، بلکہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے دوبارہ 8 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھ دیتے ہیں اور پھر مینا چلے جاتے ہیں۔ لیکن قربانی حج تمتع میں بھی دینی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مشرکین عرب جو تھے وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب صحابہ نے پوچھا یہ ہمارے لیے خاص ہے، آپ نے فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گیا۔ آپ نے یوں انگلیاں داخل کر کے فرمائی کہ یہ میری امت کے لیے اب ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے کہ اتنی دور سے کوئی خرچہ کر کے آئے گا تو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کر لے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی عمرہ وہ کرے گا۔ یہ جو مسجد عائشہ پہ وہ بار بار جا کے کرتے ہیں وہ تو بالکل بدعت ہے، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرے گا۔ ہاں کوئی مدینہ شریف چلا گیا پھر وہ واپس آیا، وہ الگ بات، وہ کر سکتا۔ تو وہ جو قربانی ہے وہ ہدی کہلاتا ہے، چاہے وہ قران والے ساتھ لے کے جائیں، چاہے وہ تمتع والے وہاں سے خرید کے اس وقت دیں۔ جو زیادہ تر لوگ تو حج تمتع کرتے ہیں،
حج قران اور حج تمتع میں قربانی ہوتی ہے، چونکہ ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ لیں ایک عبادت کے طور پہ، ایک پینلٹی کے طور پہ اس کو کہہ لیں، واجبیت اس کی رکھ دی۔ البتہ جو صرف حج کرتا ہے، حج افراد، اکیلا حج، جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں چھڑا حاجی کرتا ہے، اس کے لیے قربانی نہیں۔ اب جو غیر حاجی ہیں ان میں سنت یہ باقی ہے کہ وہ عید قربان کی قربانی کر لیں گے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہے، اسے کہا جاتا ہے اضحیہ قربانی، یہ حج والی جو عید قربان کی قربانی۔ حاجیوں کے اوپر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنی والی قربانی ہوتی ہے، بلکہ حاجیوں کے اوپر تو عید کی نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی اس دن مصروفیات ہیں، ان کا وہ ایک مصروف ترین دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات کو تھکے ہارے جو ہیں وہ 9 تاریخ کو 9 اور 10 کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں پہنچے ہوتے ہیں عرفات سے، صبح سویرے انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فجر کی، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہی آپ نے پھر نکل پڑنا ہے کنکریاں وہاں سے سمیٹ کے۔ تو پہلے دن آپ نے وہ بڑے شیطان کو، جو 3 ہے نا، جو قبلے کی طرف ہے وہ سب سے بڑے والا ہے، اور جو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر، اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے سر کے بال منڈوانے اور احرام کھول کے عام کپڑوں میں طواف زیارت کر۔ تو حاجیوں کا دن وہ بڑا مصروف ہوتا ہے، اور ویسے بھی ان اوقات کے اندر وہ تو مینا کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ جو خانہ کعبہ شریف میں آپ کو سرمنی دکھائی جا رہی ہوتی ہے نا عید کی نماز کی، وہ اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں رش نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو حج کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو عید قربان کی جو قربانی ہے وہ اضحیہ کہلاتی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہم کہتے ہیں اس دن کو، اور جو ہدی ہے یہ قربانی کہلاتی ہے حج، اور یہ ہدی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شعائر اللہ میں سے ڈکلے، اب یہ ہے تو جانور ہیں لیکن اللہ کی نشان، اس لیے گھروں میں چاہے وہ عید قربان کے جانور ہوں یا حج کے جانور جو لوگ پالتے ہیں، اس معاملے میں جو کچھ ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ایون ان کا گوبر بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اللہ کے حضور یہ ساری چیزیں نیکیاں نکلی، لہٰذا اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبی الاسلام تو اتنی محبت فرماتے تھے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جو ہدی کا جانور اپنے ساتھ اونٹ لے کے جاتے تھے نا، تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے رسی کے بل ڈالتے تھے، پھر ان کے گلے میں ہار ڈالتے تھے جوتیوں کا، یہ ایک ٹریڈیشن تھی عرب کی، تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اور ایک اور سنت تھی شعار کرنے کی، شعار یہ ہوتا تھا کہ اس کی کوہان کے اوپر، بخاری مسلم میں آتا ہے، ہلکا سا کٹ لگا کے نا، ہلکا سا، جس سے تھوڑا سا خون نکلے، پھر وہ خون جو ہے نا اس کے اوپر یوں ملا جاتا تھا، وہ خون کا رنگ چڑھ جاتا تھا، جو اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور۔ تو یہ نبی الاسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے، اس کو قلائدہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جو ایسے جانور ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، اسی سے تقلید کا لفظ بھی ہے، تقلید بھی پٹا ہوتا ہے نا، تو وہ برے والا پٹا ہے، یہ اچھے والا پٹا ہے، یہ ہدی اور اضحیہ، یہ 2 قربان، ٹھیک ہو گیا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، جس طرح حاجی لوگ احرام کی حالت میں اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے، کیا عید قربان کی قربانی کے لیے قربانی کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے؟ ہاں جی، اس درجے میں تو نہیں ہے جو احرام کی پابندیاں ہیں، احرام کی پابندیوں میں تو آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں کر سکتے، اور نہ تو ضروری بال، نہ غیر ضروری بال، نہ ناخن، مونچھوں کو تراشنا، کچھ بھی نہیں کرتے جتنے دن آپ نے احرام۔ حج تمتع میں تو وہ چند دن کی پابندی ہے، لیکن حج قران کے اندر تو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، تو اس میں آپ نے یعنی ایون زور سے داڑھی کا خلال بھی نہیں کرنا کہ جس سے بال ٹوٹ جائیں گے، تو یہ نہیں کوئی دم واجب ہو جائے گا، دم واجب ہوتا ہے جب بہت زیادہ کوئی بال ریموو کر دے سر کے یا داڑھی کے، وہ کھاڑ دے، چاند ایک بال سے تو اس میں احادیث میں ہے کہ چھوٹا موٹا صدقہ خیرات کرتا۔ تو حاجی کے لیے تو یہ ریسٹرکشن ہے احرام کی حالت میں، اور یہ فرض کے درجے کے اندر ہے، اس کی احرام کی پابندیوں کا حصہ ہے۔ رہے عام عید قربان والے، تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کرے۔ اور مسلم شریف میں آگے حدیث میں پھر آپ علیہ السلام نے اس کو بریف کیا ہے کہ کھال سے ریموو کرنے سے مراد بال ہیں، جسم سے ریموو کرنے سے مراد ناخن ہے، نہ مونچھیں پست ہو سکتی ہیں، نہ شیو کوئی کر سکتا ہے، نہ داڑھی چھوٹی کروا سکتا ہے، نہ زیر ناف بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری پابندیاں آپ نے کرنی، یہ سنت ہے، غیر حاجی کے لیے واجب نہیں، سنت ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے، تو پورے گھر میں جتنے بالغ ہیں ان کو یہ پابندی سے گزرنا پڑے گا، ان کو یہ پابندی کرنی ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مونچھیں بہت پست رکھتے ہیں
ان قربانی کے دنوں میں ہماری بھی ایک آدھ ریکارڈنگ تو آئی جاتی ہوتی ہے، تو اس میں مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں نہیں لگتا ہے مونچھیں رکھنی ہیں، مونچھیں نہیں رکھی ہوتی، وہ اس کی وجہ سے بڑی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور جو دوسرا حاجی ہے نا، جو عام قربان کرنے والا ہے، اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے۔ عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے، اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے، ایک اچھا خاصا حصہ کو مونچھیں مونڈ دیتا ہے تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا۔ باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا، اسے یاد نہیں تھا، یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے 2-4 بال ریموو ہو گئے، تو اس کی وجہ سے لوگ بیچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے، پتہ نہیں وہ داڑھی میں ایسے، ظاہر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے، وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا، وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا، دم واجب ہو گیا، دم تینج ہو گیا، بم ہو گیا، اوتھے تو دم بم بھی ہے نا، ظاہر ہے ایک بکرا دینا پہ جائے گا۔ تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی مونچھیں پوری ریموو کر دی، یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دیے، یا مشین پروا دی، یا آدھی داڑھی مونڈ دی، یا خط کروا لیا، اس کے لیے۔ یہ جو 2-4 بال ہیں وضو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے، اس کو تو نبی اسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ علی بھی اگلا سوال ہے، ذوالحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے، یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے؟ حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس میں، لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی۔ سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپنا، اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا، اس کا حرمت والا مہینہ، تو جنگ روک دی گئی۔ حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ، اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے۔ باقی بڑی عید ہے ہماری 10 ذوالحجہ کو، اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں، یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہے۔ ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو۔ اب یہ کیٹاگوریکلی ہے، یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 رات، یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال میں نیک اعمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے، کوئی بھی نیک عمل۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ 10 دن کا عمل بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر، اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے، یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں، تو وہ شخص ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے، باقی
صرف قتال کرنے والا بھی نہیں پڑھ سکتا. کتنی بڑی فضیلت. اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے اور آگے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتہ ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. سب سے بہترین وظیفہ، آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان 4 کلمات کے حوالے سے. تو اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے. سورۃ البقرہ میں حج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو. سورۃ البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو. تو وہ تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے. کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس طرح کے کئی ایک کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، جو معصورہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں. تو یہ تکبیرات، اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ تکبیرات آپ امام بخاری نے تو باقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذوالحجہ کے فضیلت، اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہما، وہ ان 10 دنوں کے اندر بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے، کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے. بلکہ امام بخاری اسی پھر چیپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باقر جو تھے، امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا، جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے. ایک تو وہ ہے نا جو سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے یعنی حج والے دن کی اور 13 کی مغرب سے پہلے تک یعنی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد، جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں، فرض کے بعد بھی ہیں، نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا، جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک، وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلے ہی بلند ہو رہی ہے، اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر. تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں، جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے، یعنی گنتی کے امپورٹنٹ دن، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی ایام تشریق ہیں، ایام النہر ہیں اور حج کا دن، یعنی 9 ذوالحجہ حج کا دن، 10 ذوالحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے، پھر 11 اور 12 بھی، اور 11 12 13 جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں. تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی، تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے، تو وہ اس خشک کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق. جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں، وہ کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں، اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا. جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی ریموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، تو یہ دھوپ میں خشک کیا گیا گوشت، اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے. اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خشک کیا کرتے ہیں. تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے، عید والے دن بھی کرنا ہے. 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے. تو یہ ایک مشروع ہے چیز. اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز سے بازار میں بھی بلند کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سب کی سب تسبیحات ہیں، یہ سب کی سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں. اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے. وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے، وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں
کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا، 1 آئندہ، یعنی یہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف، تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کہ ایک عبادات اس کے اندر آتی ہیں، اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، یعنی جہاں پہ آپ کی 9 ذی الحجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لیں۔ تو یہ کئی ایک عبادات ہیں، یعنی ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے جو یوم النحر کا خطبہ دیا تھا منا کے میدان میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، صحابہ خاموش ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا لیکن ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس کا نام تبدیل کر، اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج کا دن یوم النحر کا دن نہیں ہے؟ اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر؟ جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کیا۔ آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ، اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا۔ تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے۔ احادیث کی آپ جتنے بھی آپ ائمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں، اور عجمی بھی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ امام بخاری رشیا سے گئے ہیں، امام ترمذی، امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی، اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں احادیث، لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی، اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری، رواہ المسلم، رواہ البخاری، رواہ مسلم۔ تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان 2 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں، اور نبی علیہ السلام کا سارا نالج احادیث اللہ نے ان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر۔ جزاک اللہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے 9 ذی الحجہ یعنی یوم العرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کی تاریخ کو فالو کریں گے؟ دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں، آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا۔ فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھا اور بیچ میں ایک نماز بھی چھوڑ دی تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے، صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی، نیک اعمال کی وجہ سے۔ جو قرآن پاک میں ہے نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ کون سے گناہ؟ جو چھوٹے موٹے انسان سے لا علمی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آلموسٹ جتنے گناہ ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں جن سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں۔ بخاری مسلم سے کم از کم میں نے 20 گناہ، اور قرآن پاک میں بھی سمجھ لیں 8-10 گناہ تو آئے ہوئے ہیں، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، قتل نہ حق،